ہیلو اینڈ ویلکم ٹو ایم اے ٹی وی کشمیر ان فوکس. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اپنے اس کارکرم میں ہم آپ کو پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر، مقبوضہ گلگت بلتستان، جموں کشمیر وادی اور لداخ سے متعلق جانکاریاں دیتے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان یا بھارت سے متعلق بھی کوئی امپورٹنٹ جانکاری آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہو تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ناظرین، پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت یہ خبر آ رہی ہے کہ پاکستان کو برطانیہ نے اسلحہ بنانے کے لیے ایک ٹھیکہ دیا ہے، اور کافی بڑا ٹھیکہ ہے، اور اسے خفیہ رکھا جا رہا ہے. اور یہ ٹھیکہ یہ ہے کہ یوکرائن کے لیے جو ہے پاکستان کی ملٹری آرڈیننس فیکٹری جو ہے، جو اسلحہ بناتی ہیں، وہ یوکرائن کے لیے اسلحہ تیار کریں گی، اور پیمنٹ جو ہے ان کو برطانیہ کرے گا. دوسری طرف پاکستان کی پوری کوشش ہے کہ جو شہباز شریف کی سرکار ہے وہ روس سے سستا تیل حاصل کرے، تاکہ ان کی جو اس وقت کی معیشت کی صورتحال ہے اس کو کسی طرح سے سنبھالا دیا جا سکے. تو یہ ایک بڑی خطرناک صورتحال ہے، کیونکہ ایک طرف آپ روس سے تیل خریدنے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ روس جس کے خلاف جنگ کر رہا ہے اس کو اسلحہ بنا کے بھیج رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا ہے، اس وقت پروٹیسٹ اگینسٹ سینسز اینڈ پی او جے کے، یعنی پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں جو مردم شماری ہو رہی ہے، اس میں کشمیر کا کھانا نہ ہونے کی وجہ سے سب کا جو ڈیٹا ہے وہ پاکستان کے کھانے میں لکھا جا رہا ہے، جس کے خلاف کافی غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور مظاہروں کا ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اور تقریباً ہر روز ہی اس حوالے سے مظاہرے ہو رہے ہیں، اور کئی جگہوں پر لوگوں نے اپنے کوائف جو ہے ڈیٹیلز دینے سے انکار کر دیا ہے. اس کے علاوہ مہنگائی، لوڈ شیڈنگ، آٹے کی قلت کے خلاف بھی مظاہرے بدستور جاری ہیں. اور ایک چھوٹا سا کلپ ہے، وہ آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں. ایک مارچ شروع ہوا راولہ کوٹ سے اسلام آباد کی جانب، اور یہ رواں دواں ہے، اور یہ لوگ اسلام آباد جا رہے ہیں پی او جے کے سے وہاں احتجاج کرنے کے لیے کہ آٹا نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے، اور مردم شماری جو ہے وہ متنازع ہے. دیکھیے یہ چھوٹا سا کلپ. آپ کو ہم نے کوئی اور کلپ دکھا دیا ہے. یہ کلپ تو جو ہے یہ ٹیکسلا کا ہے، جہاں عمران خان کے گرفتاری کے امکان کے خلاف جو ہے وہ بہت بڑا مظاہرہ ہوا ہے، اور اس طرح کے مظاہرے جو ہے وہ اب پورے پاکستان میں پھیل گئے ہیں. عمران خان کے گھر کے باہر بھاری تعداد میں پولیس موجود ہے، سننے میں آ رہا ہے کہ رینجر بھی ہے، اور بار بار جو ہے وہ پولیس عمران خان کے لاہور کے زمان پارک والے گھر میں ٹیئر گیس کی شیلنگ کر رہی ہے. اور اس شیلنگ کے نتیجے میں کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں. عمران خان اپنے گھر میں موجود ہیں، اور وہاں سے انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا کو بھی ایڈریس کیا ہے، اور اپنے ورکرز کو بھی ایڈریس کیا ہے، اور انہوں نے اسلام کا جو کارڈ ہے وہ استعمال کرتے ہوئے اپنی پارٹی کے ممبرز کو کہا ہے کہ اسلام کے نام پر جو ہے وہ ان کی اس گرفتاری کو ناکام کرنے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے. اور عمران خان نے گرفتاری دینے سے انکار کیا ہوا ہے. اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ صدر پاکستان جو عمران خان کی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے بھی عمران خان کے گھر کا وزٹ کر کے عمران خان سے بڑی اہم جو ہے وہ نیگوسیشنز کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں ان کو کامیابی حاصل نہیں. اس کے علاوہ ناظرین، خیال کیا جاتا ہے کہ آج صبح 4-5 بجے تک عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا. چلتے ہیں ناظرین پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر کی طرف. ناظرین، پرسوں ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے باغ سے راولپنڈی جاتے ہوئے. ایک کوسٹر کوچ گہری کھائی میں گر گئی. ظاہر ہے سیفٹی والز نہیں ہیں، تو لیکن اس میں میرا خیال ہے کہ ضرورت سے زیادہ تعداد میں لوگوں کو بٹھایا گیا تھا.
اوور لوڈنگ کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. اس میں تقریباً ابھی تک 5 لوگ انکلوڈنگ ڈرائیور جو ہے وہ موقع پر ہلاک ہو گئے اور 33 لوگ زخمی ہیں جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں. سندھ سے ناظرین ایک خبر آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ سندھو دیش ریولوشنری آرمی جو ہے اس نے جو سونڈا سٹاپ ہے ٹھٹھا میں وہاں پہ پاکستانی ایجنسیوں کے اعلی کار ساجد پٹھان پر حملہ کیا ہے اور اس کی ذمہ داری انہوں نے قبول کر لی. ناظرین پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں پچھلے 75 سال سے پاکستان کی بھرپور کوشش رہی ہے کہ کسی طرح بھی اسلام کا جو رشتہ ہے اس کے نام پر پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کے لوگوں کو وہ اپنے ساتھ جوڑے رکھے اور اس کی آڑ میں وہاں کی معدنیات، وہاں کے جنگلات کی لکڑی، وہاں کے دریاؤں کا پانی یہ سب وہ لوٹتا رہا. تو اسی حوالے سے 30 اپریل کو ہٹیاں بالا میں پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں ہٹیاں بالا میں ختم نبوت کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے. ظاہر ہے یہ مذہبی جنونیت پھیلانے اور اس کو سیمنٹ کرنے کی ایک کاوش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ناظرین پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز نے جو گلگت بلتستان کی فلائٹس ہیں ان کی تعداد میں کمی کر دی ہے اور کرایوں میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا ہے، جس کے وجہ سے جو ٹریولرز ہیں وہ بہت شور مچا رہے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں. ناظرین آپ کو یہ شاید جان کے حیرت ہوگی کہ گلگت بلتستان جو ہے وہاں 5 مہینوں سے اسمبلی کا کوئی اجلاس نہیں ہوا اور اسمبلی بند پڑی. اس کے خلاف جو ہے وہ آج اسمبلی گیٹ کے باہر ایک مظاہرہ ہوا ہے اور اس کی تفصیلات آپ کو ہم اب پرسوں دیں گے کہ اس مظاہرے کا کیا نتیجہ نکلا ہے. اسی طرح سے عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے ناظرین گلگت بلتستان میں انہوں نے 16 مارچ کو کانٹریکٹرز ایسوسی ایشن جو ہے اس کی احتجاج کی حمایت کا اعلان کیا ہے اور نہ صرف اس کی حمایت کا اعلان کیا ہے بلکہ اس میں جو لائرز ہیں وہ بھی انہوں نے بھی ان کی حمایت کا اعلان کیا اور خیال ہے کہ یہ جو ہے 16 مارچ تک اس میں ٹرانسپورٹرز بھی شامل ہو جائیں گے. اس کے علاوہ ناظرین نکیال میں جو پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر ہے وہاں پہ سماج بدلو تحریک کے جو سینکڑوں کارکنان ہیں انہوں نے متنازع مردم شماری جو ہے سینسس کے خلاف دھرنا دیا ہے اور 18 مارچ کو نکیال سے تتری نوٹ جو لائن آف کنٹرول پہ بارڈر کراسنگ ہے وہاں وہ مارچ کر رہے ہیں. ان کا مطالبہ ہے کہ لائن آف کنٹرول کو کھولا جائے تاکہ مہنگائی کے اس دور میں اور قلت کے اس دور میں جو ہے وہ انڈین جموں کشمیر کی منڈیوں سے سودا خریدا جا سکے، آٹا خریدا جا سکے، چینی دالیں وغیرہ سستی جو ہے وہ خریدی جا سکیں. تو یہ ایک ڈیولپمنٹ وہاں ہو رہی اور یہ 18 مارچ کو جو ہے یہ مارچ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ عوامی ایکشن کمیٹی نے گلگت بلتستان میں 18 مارچ کو جو ہے وہ 20 مارچ کو مکمل جو ہے وہ ہڑتال کا اعلان کیا ہے. انہوں نے کہا پورا گلگت بلتستان جام کر دیا جائے گا اور یہ اعلان جو ہے یہ 10 تاریخ کو جو مظاہرہ ہوا ہے گلگت شہر میں اس میں یہ اعلان کیا گیا ہے. ناظرین گلگت بلتستان جو ہے وہاں کے ضلع اسپور کے ضلعی ہیڈ کوارٹر عیدگاہ میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف لوگ گھروں سے نکل آئے اور انہوں نے شام سے لے کر رات دیر تک جو ہے وہ چوک کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا. یعنی کہ عام لوگ نکل آئے، کوئی سیاسی تنظیم یا کوئی سماجی تنظیم نے مظاہرہ نہیں کیا بلکہ عام لوگ نکل آئے لوڈ شیڈنگ سے جو تنگ ہیں. اسی طرح گلگت جو سٹی ہے وہاں پہ محمدی محلہ کشروٹ کے وکیلوں نے اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا ہے. ناظرین گلگت میں آٹے کا بحران انتہائی شدید ہو گیا ہے اور فی نفر یعنی ایک شخص کو مہینے کے لیے صرف 5 کلو آٹے کا راشن دیا جا رہا ہے، وہ بھی ظاہر فری نہیں ہے، آپ کو خریدنا پڑتا ہے. اور جگہ جگہ لوگ جو ہے وہ خبر آ رہی ہے کہ ڈیلر جو ہیں ان سے جھگڑا کر رہے ہیں، ہاتھا پائی ہو رہی ہے، گتھم گتھا ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ آٹا، آلو، پیاز، ٹماٹر، چینی، گھی، تیل، گوشت جو ہے
اس سمیت 29 جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو گیا اور انفلیشن جو ہے وہ 42.27% تک پہنچ چکی ہے۔ یہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان کے منسٹر ہیں ایگریکلچر اور فشریز کے، کاظم ان کا نام ہے، انہوں نے کہا کہ پاکستان نے جو NFC ایوارڈ ہے، یعنی جو پورا پیسہ ٹیکسز کا جمع ہوتا ہے تو ایک پول بنتا ہے ملک کا، اور پھر اس پول سے ہر صوبے کو، ہر علاقے کو اس کا حصہ دیا جاتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کا جو حصہ ہے وہ 130 ارب روپیہ یعنی 130 بلین روپیز بنتا ہے، لیکن ان کو صرف 40 ارب روپے دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے کسی قسم کا نہ تو ڈیولپمنٹ کا کام ہو سکتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی تنخواہیں دی جا سکتی ہیں یا روزمرہ کے اخراجات کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں انجمن تاجران کی کال پر جو ہے وہ پورے POJK میں تاجر اور عوام سینکڑوں کی تعداد میں سڑکوں پر نکل آئے۔ آل پارٹیز پیپل رائٹس فورم نے جو ہے وہ راولہ کوٹ سے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ شروع کر دیا ہے، اور اس میں ہر علاقے سے جیسے وہ گزرتے ہیں تو مزید لوگ شامل ہو جاتے ہیں اس میں، اور وہ کافی بڑا ہو رہا ہے۔ ایک جو واقعہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ لوکل باڈیز کے جو کاؤنسلرز ہیں انہوں نے آج جو اسمبلی ہے POJK کی اس کے باہر مظاہرہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو ایکسکیوز می الیکٹڈ جو لوگ ہیں، کاؤنسلرز ہیں، میئر ہیں، ان کے جو اختیارات ہیں اس میں کمی کی گئی ہے، تو اس کے خلاف مظاہرہ کیا گیا بڑا سخت۔ اسی طرح ناظرین، مظفر آباد میں جموں کشمیر پیپلز لائفز میٹر اور پیپلز اسٹوڈنٹس لائف میٹر نے جمعے کے دن جو ہے وہ مردم شماری کے خلاف بہت بڑا احتجاج کیا، اور اب وہ انہوں نے کہا ہے کہ اگلے جمعے کو وہ پھر احتجاج کریں گے۔ ایک خبر جس کا اثر پوری دنیا پہ پڑنے جا رہا ہے ایکسکیوز می، اس کا تعلق امریکہ سے ہے ناظرین۔ امریکہ کے اندر جو ہے وہ شدید معاشی بحران جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ سلیکون ویلی بینک جو ہے وہ دیوالیہ ہو گیا ہے، اور سینٹا کلارا بینک جو ہے وہ بھی دیوالیہ ہو گیا ہے۔ امریکہ کا تیسرا بڑا بینک جس کو سگنیچر بینک کہا جاتا ہے وہ بھی دیوالیہ ہو گیا پچھلے دنوں، جس کی کل جو ایسٹس ہیں وہ 110 بلین ڈالرز کے ہیں، اور یہ امریکہ کی ہسٹری کا سب سے بڑی بینکرپسی قرار دی جا رہی ہے۔ تو فیڈرل ریزرو بینک جو ہے اس نے ہنگامی بنیادوں پہ جو ہے وہ ایمرجنسی پروگرام آرگنائز کرنے کا حکم دیا ہے، اور لیکن اس دوران بینک آف انگلینڈ جو ہے اس نے اپنی سلیکون ویلی میں جو برانچ تھی وہ بند کر دی ہے۔ ناظرین، یہ 2008 کے بعد جو ناردرن راک کا کرائسس آیا تھا اس کے بعد یہ ایک اور اس سے بھی بڑا اور سنگین بحران ہے، لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ناک آن افیکٹ ہوگا، اور اس کا سب سے زیادہ افیکٹ جو ہے وہ پراپرٹی کی مارکیٹ پہ ہوگا، اور انٹرسٹ ریٹ اگر بڑھاتے ہیں تو پراپرٹی کی جو لوگ قسطیں دیتے ہیں وہ نہیں دے سکیں گے، ری پوزیشنز شروع ہو جائیں گی، اور اس کے علاوہ جن ممالک نے ان بینکوں میں انویسٹمنٹس کی ہوئی ہے، مثال کے طور پر یونائٹڈ کنگڈم کی جو مختلف کاؤنسلز ہیں، برو کاؤنسلز ہیں، انہوں نے جو انویسٹمنٹس کی ہوں گی ان بینکوں میں وہ انویسٹمنٹس بھی ڈوب چکی ہیں، لہذا اب برطانیہ میں جو اکنامک کرائسس ہے کاؤنسل کی سطح پہ اس میں اضافہ ہوگا، جس کا مطلب یہ ہے کہ کاؤنسل ٹیکسز جو ہے وہ بڑھانے پڑیں گے۔ اس کے علاوہ جو بینیفٹ سسٹم ہے اس میں کٹوتیاں کرنی پڑیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں جیسے NHS ہے، پولیس ہے، فائر ڈپارٹمنٹ ہے، ان کے جو فنڈنگ ہوتی ہے یا ان کو جو سال کا ملتا ہے خرچہ وہ بھی اب کم ہوگا۔ اور پہلے ہی یہ گلا کیا جا رہا ہے عوام کی طرف سے کہ برطانیہ میں جو پولیس ہے اس کی نفری کم ہے، اور مزید پولیس بھرتی کرنی چاہیے کرائم کو روکنے کے لیے۔
اور اسی طرح سے جو فائر بریگیڈ ہے اور جو اسینشیل سروسز ہیں جیسے ایمبولینس سروس ہے، یہ بھی بڑی تشویشناک حد تک جو ہے اس وقت شارٹ سٹافڈ ہے، اور ہاسپٹل جو ہیں ان کے اندر ویٹنگ جو ہے ایکسیڈنٹ اینڈ ایمرجنسی کی، وہ 4 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے تک لوگوں کو بیٹھنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ جو آپریشنز ہیں وہ 8 8 مہینے 1.5 1.5 سال تک ان کی ڈیٹ جو ہے وہ نہیں مل رہی۔ اس ساری صورتحال میں اگر ہم دیکھیں تو نظر یہ آتا ہے کہ پاکستان کے لیے بھی اب مزید مشکلات پیدا ہوں گی، کیونکہ اگر امریکہ کے اتنے اتنے بڑے بینکوں کو جو ہے وہ دیوالیہ ہونے کے بعد کے لیے کوئی باقی جو بینک بچ گئے ہیں پیکیج نکلتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ایف، ورلڈ بینک وغیرہ جو ہے وہ اب اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ وہ کسی بھی تیسری دنیا کے ملک کو بڑا قرضہ دے سکیں، اور اس میں بنگلہ دیش بھی شامل ہے اور سری لنکا اور پاکستان یہ ملک شامل ہیں۔ پاکستان کے معاشی بحران جو ہے وہ دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ابھی حال ہی میں پاکستان نے جو چائنا سے 1.3 بلین ڈالرز کا جو قرضہ لیا ہے، اس سے پہلے جو 700 ملین ڈالر کا جو ایمرجنسی قرضہ لیا ہے، اور اب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف 1.2 بلین کا قرضہ دے گا، یہ سارے قرضے جو ہے ان کی جو مین ویلیو ہے وہ اس قدر کم ہو چکی ہے کہ اس سے پاکستانی معیشت کو سہارا دینا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اثرات پاکستانی فوج کے بجٹ پر بھی پڑیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اثرات جو ہے وہ تمام صوبائی حکومتوں کے اوپر بھی پڑیں گے، اور بڑے پیمانے پر کٹوتیاں جو ہے آلریڈی ہو رہی تھیں ان میں مزید اضافہ ہوگا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستانی فوج نے اس مہینے اور اگلے مہینے جو اپریل میں اور مئی میں جو الیکشن ہونے پنجاب اسمبلی کے اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے، ان الیکشنز میں فوج نے اپنی جو سروسز ہیں سیکیورٹی سروسز وہ پرووائڈ کرنے سے انکار کر دیا ہے، کیونکہ جب یہ اس طرح کی سروسز دیتے ہیں تو پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان پھر ان کو پیسے دیتی ہے آرمی کو ان کی سروسز کے، لیکن فوج نے یہ کہا ہے کہ ہم چونکہ اس وقت ٹیررزم کا مقابلہ کر رہے ہیں، ہمارے پاس اتنی افرادی قوت نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ پورے پنجاب میں اور پھر بعد میں خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ فوج ڈپلوائے کریں پولنگ اسٹیشنز پہ۔ یہ ساری صورتحال چل رہی ہے، اور اس وقت جو پاکستانی قبضے والا جموں کشمیر ہے ناظرین، وہاں سے ہزاروں کی تعداد میں نوجوان جو ہے پچھلے کچھ عرصے سے ملک سے باہر آئے ہیں، اور ایک تو خاص طور پہ وہ اس لیے آئے ہیں کہ وہاں پہ روزگار نہیں ہے، لیکن بڑی تعداد ایسے نوجوانوں کی ہے جو انسانی بنیادوں پہ اور سیاسی بنیادوں پہ جن کی جانوں کو خطرہ ہے وہاں پہ، جنہوں نے وہاں پہ پاکستانی قبضے کے خلاف آواز اٹھائی ہے، اور وہ لوگ جو ہے جاپان میں، ملیشیا میں، تھائی لینڈ میں، اور ساؤتھ کوریا میں، ساؤتھ افریقہ میں، ان ممالک میں وہ بڑی تعداد میں موجود ہے، اور تھوڑی سی تعداد جو ہے ان کی وہ یورپ بھی پہنچ چکی ہے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جہاں جہاں ملکوں میں یہ گئے ہیں وہاں انہوں نے ازائلم اپلائی کیا، پولیٹیکل ازائلم، یو این ایچ آر سی کے دفتروں کے میں جا کے، لیکن ان کو جو ہے وہ کوئی سیٹلمنٹ نہیں مل رہی، اور ان کے جو جن ممالک میں یہ لوگ گئے ہیں پی او جے کے ان کو وہاں پہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، جس کی وجہ سے کئی جگہوں پر ان کو چھپ کے کام کرنا پڑتا ہے، بہت کم تنخواہ پہ کام کرنا پڑتا ہے، اور بہت لمبے آورز کے لیے کام کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے پاس ایسی رپورٹس موجود ہیں جس میں لوگوں سے 12 گھنٹے اور 7 دن کام لیا جا رہا ہے، اور مارکیٹ ریٹ سے کم ان کو ویجز یا سیلری یا اجرت جسے کہتے ہیں وہ دی جا رہی۔ ایسے میں یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کاؤنسل کا 52 سیشن جنیوا میں جاری ہے، جہاں پہ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ
آ کے تو انڈیا کے کشمیر کے بارے میں مسلسل جھوٹ بک رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے آزادی نہیں ہے اور وہاں لوگوں کو محصور کیا گیا ہے اور کشمیر جو ہے وہ انڈر سیج ہے، اس طرح کی وہ مغلظات وہاں پہ بک رہے ہیں۔ ان میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو تعلق تو پی او جے کے سے رکھتے ہیں، لیکن وہ پاکستان کے اسی طرح سے سہولت کار ہیں جس طرح پی او جے کے کا وزیر اعظم تنویر الیاس یا اس کی کیبنٹ میں بیٹھنے والے لوگ پاکستان کے سہولت کار ہیں۔ تو یہ سارا سینیریو چل رہا ہے، اور اس سینیریو میں آپ یہ دیکھیں کہ کوئی خبر بھی جو ہے وہ پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر سے یا پاکستانی آکوپائڈ گلگت بلتستان سے باہر نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے دنیا مکمل طور پر ان خطوں کے لوگوں کی مشکلات سے، اس ٹرموائل سے بے خبر ہیں جس سے وہ دن رات جس کا سامنا کر رہے ہیں اس وقت وہاں پہ۔ اور اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن جو ہے یونائٹڈ نیشن کا فوری طور پر پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر اور پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان میں بھیجا جائے، جو وہاں جا کے انسانوں کی جو اس وقت فاقہ کشی کی حالت ہے، جو سٹارویشن ہے اور جو ہیومن رائٹ ابیوسز ہیں، ان کو تو بعد میں دیکھیں، پہلے ان کی جو سٹارویشن کی صورتحال ہے اس کو دیکھ کے فوری طور پر جو ہے یونائٹڈ نیشن ان کے لیے گندم، گیہوں اور یہ چینی، چاول، دالیں یہ فوری طور پر جو ہے ان کے لیے سپلائی کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق پاکستان سے نہیں ہے، ہم پاکستان کے زیر انتظام ہیں، اور پاکستان کے زیر انتظام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کسی نے ان کے زیر انتظام دیا ہے، تو وہ یونائٹڈ نیشن ہے جس نے پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر اور آکوپائڈ گلگت بلتستان کو پاکستان کے زیر انتظام دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یونائٹڈ نیشن کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ ان خطوں میں ہونے والے ہیومن رائٹ وائلیشنز، پولیٹیکل رائٹ وائلیشنز کو اور فریڈم آف ایکسپریشن کو جو کچلا جا رہا ہے اس کا تو وہ جائزہ بھی لیں اور اس کو ایڈریس کریں۔ لیکن اس وقت سب سے زیادہ جو ایشو ہے وہ وہاں پہ اناج کا ہے، کھانے پینے کا ہے، لوگ فاقے کر رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، بچوں کو ایک میں آپ کو بلوچستان کی چلو ایک مثال دیتا ہوں، ایک ویڈیو وائرل ہوئی میں نے دیکھی، وہ خاتون بتا رہی ہیں کہ میں ایک بلوچ گھر میں گئی اور وہاں پہ وہ توے کے اوپر جو ہے بسکٹ بنا رہی تھی، تو میں نے پوچھا یہ بسکٹ کس چیز کے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں مٹی کے بسکٹ بنا بنا کے بچوں کو کھلا رہی ہوں، اور اتنے بڑے بڑے ان کے پیٹ سوجے ہوئے۔ تو یہ صورتحال پی او جے کے اور پی او جی بی میں بھی ڈیولپ ہونے جا رہی ہے۔ اس لیے میں اپنا پروگرام آج اسی بات پہ ختم کرتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن کو اب ان چیزوں کا دھیان لینا چاہیے اور ہمیں ہماری مشکلات سے جو ہے وہ میں ہیلپ کرنی چاہیے۔ ناظرین، جمعرات کو یعنی پرسوں دوبارہ 6:30 بجے یو کے لنڈن ٹائم آپ سے ملاقات ہوگی، اس وقت تک امجد مرزا کو اجازت دیجیے۔ جے ہند۔